کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ولایت کی پہچان اڑنا نہیں بلکہ شریعت پر ڈٹ کر چلنا ہے؟ کیا کبھی ایسا ولی دیکھا ہے جو بچپن سے گناہوں سے پاک ہو، 7 سال کی عمر سے نماز کا پابند ہو اور جس کی ایک آنکھ سے قدرت ہل جائے؟ صفی پور کی سرزمین پر ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس کی روشنی نے صرف ایک علاقہ نہیں بلکہ پورے زمانے کو منور کر دیا۔ ایک ایسے درویش جو بیت تو لیتے مگر مرید بنانے کے طلبگار نہیں تھے، جو شہرت سے بھاگتے اور خدمت کو اپنی پہچان سمجھتے، جنہوں نے فرمایا اگر کوئی آدمی آسمان میں اڑتا نظر آئے مگر شریعت سے ہٹ جائے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں مجدد سلسلہ صفویہ قطب عالم حضرت مخدوم شاہ خادم صفی محمدی قدس سرہ کا۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ کرامت نہیں، اطاعت کی داستان ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک خاموش درویش پورے سلسلے کی روح بن گیا تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سلسلہ صفویہ کے تمام مشائخ اپنے اپنے دور میں علم، عمل اور فضیلت کا مکمل نمونہ تھے۔ ہر بزرگ اپنے آپ کو رہنما اور رحمت سمجھتے تھے، لیکن اس میں سے کچھ ایسی عظیم ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے ایسے بڑے اور تاریخ ساز کام کیے ہیں کہ ان کے ذکر کے بغیر تاریخ صفویت ادھوری رہ جاتی ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم نام مجدد سلسلہ صفویہ حضرت قطب عالم مخدوم شاہ خادم صفی محمدی قدس سرہ کا ہے۔ اس عظیم شخصیت کی شان میں پہلے ہی اشارہ فرما دیا گیا تھا۔ سلسلہ صفویہ کے بزرگ حضرت شاہ قدرت اللہ غوث الدہر قدس سرہ نے فرمایا تھا کہ ان کے بعد صفی پور میں ایک ایسا چراغ روشن ہوگا جس پر ایک زمانہ عاشق اور پروان بن کر نثار ہوگا۔ اس شمع ہدایت سے بہت سے اللہ کے طلبگار فیض پائیں گے اور وہ بزرگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیر اور سلسلے کا بھی نام روشن کرے گا۔ یہ پیشن گوئی پوری طرح سے سچی ثابت ہوئی اور ان کے اصلی مصداق حضرت مخدوم شاہ خادم صفی قدس سرہ بنے۔ مخدوم صاحب کی ولادت 12 رجب 1229 ہجری بمطابق 30 جون 1812 عیسوی کو سوموار کی رات صفی پور میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام خادم صفی اور محمدی لفظ آپ کے مہر میں نقش تھا۔ نسب کے اعتبار سے آپ بندگی سے ایک مبارک قدس سرہ کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، روحانیت اور رہنمائی کا ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے دور میں ہدایت کا مرکز بن گئے اور سلسلہ صفویہ کو نئی زندگی بخشی۔ آپ جناب قبلہ و کعبہ حضرت محمد حفیظ اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حقیقی بھانجے تھے۔ آپ کا خاندان روحانیت، خدمت اور وفاداری کی ایک درخشاں مثال رہا۔ آپ کے آبا و اجداد حضرت شیخ زاہد صاحب سجادہ کے زمانے سے لے کر مخدوم شاہ صفی قدس سرہ کی درگاہ میں اپنی خوشی سے حاضر باش رہے اور مزار شریف کی خدمت کرتے چلے آئے۔ آپ ولی مادر جات تھے۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاص قربت سے نوازا تھا۔ آپ سے کبھی کسی کبیرہ گناہ کا صدور نہیں ہوا۔ محض 7 سال کی عمر سے آپ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے، جو آپ کی پاک فطرت اور بلند روحانی مقام کو واضح دلیل ہے۔ جس دور میں آپ مکتب یعنی مدرسے جایا کرتے تھے، اس وقت کسی وجہ سے ایک حاکم نے تمام پیرزادان کے مکان پر پہرا بیٹھا دیا تھا۔ جب آپ مکتب سے واپس لوٹے تو ایک سپاہی نے آپ کو روک لیا۔ یہ بات آپ کو بہت ناگوار گزری۔ آپ رو پڑے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے خداوند یہ سپاہی مر جائے۔ اللہ 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 کی شان دیکھیے، وہ سپاہی اسی رات مر گیا۔ یہ واقعہ آپ کی قبولیت دعا اور روحانی اثر کی ایک جھلک ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت شاہ عطا صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا اور آپ حضرت بندگی مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والد ماجدہ بھی بے حد پرہیزگار، عبادت گزار اور خدا رشیدہ خاتون تھی۔ والدہ صاحبہ کی طرف سے بھی آپ فاروقی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے نانا شیخ فیض اللہ بن حضرت شاہ غلام پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ والد اور والدہ دونوں کا سلسلہ نسب شیخ دانیال بن شیخ عبد الرزاق پر جا کر ملتا ہے، جو بندگی سے ایک مبارک کے نابیرے تھے۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت کھیل تماشے کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی، البتہ پرندے پالنے کا شوق آپ کو بچپن سے تھا، جو عمر بھر قائم رہا۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
قدس سرہ کے شاگرد مولانا شیخ چراغ علیہ الرحمہ سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے آپ کو علم دین سے گہری محبت تھی اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا ذوق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مثنوی مولانا روم، سبع سنابل اور تصوف و سلوک سے متعلق کئی اہم کتابیں مولانا حکیم ہدایت اللہ صفی پوری علیہ الرحمہ سے پڑھی۔ علم کی پیاس ایسی تھی کہ ہر فن اور ہر علم کے لیے آپ نے کسی نہ کسی قابل شخص کو اپنا استاد بنایا۔ مخدوم صاحب نے علم کو صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ عمل میں لانے کے لیے حاصل کرتے۔ جو پڑھتے سب سے پہلے اسے اپنی زندگی میں اتارتے، پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے۔ علم اور عمل دونوں کو آپ نے ہمیشہ ایک دوسرے کا لازم و مظلوم سمجھا اور آخری دم تک اسی کو اپنی زندگی کا سہارا بنائے رکھا۔ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت شاہ غلام زکریا قدس سرہ آپ کی خدمت سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ہم نے تمہاری ایک امانت اپنے بھائی حضرت محمد حفیظ اللہ شاہ کے سپرد کر دی ہے۔ جب تم سمجھ بوجھ کی عمر میں پہنچو گے تو وہ امانت تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ یہ ارشاد آگے چل کر پورا ہوا اور آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ سمجھ بوجھ کی عمر میں پہنچنے کے بعد آپ کے دل میں ایک کامل مرشد کی تلاش پیدا ہوئی۔ آپ جانتے تھے کہ بنا رہبر کے یہ سفر طے نہیں ہو سکتا۔ اسی دور میں صفی پور میں حضرت مخدوم محمد حفیظ اللہ شاہ قدس سرہ کا فیض پورے جلال کے ساتھ جاری تھا۔ یہ اللہ کی خاص مرضی تھی کہ وہی آپ کے حقیقی ماموں بھی تھے۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ بیعت کے بعد آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ دل دنیا کی چاہتوں سے اور زیادہ خالی ہوتا چلا گیا اور آپ پوری طرح یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا سب اللہ کی یاد کے رگ رگ میں گیا۔ آپ پہلے سے ہی مزاحدات اور ریاضت کے عادی تھے، لیکن مرشد کامل کی نگرانی میں یہ مزاحدہ اور بھی سخت ہو گیا۔ مرشد کے حکم سے آپ کو طرح طرح کی کٹھنائیاں، تنگیاں اور آزمائشیں سہنی پڑی، کبھی بھوک، کبھی جاگنا، کبھی خاموشی اور کبھی تنہائی، مگر آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آخرکار ان تمام ریاضتوں کی تپش نے آپ کو کندن کی طرح نکھار دیا۔ آپ کا ظاہر اور باطن دونوں پاکیزگی اور نور سے بھر گیا۔ پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب ماہ ذی القعدہ 1255 ہجری 1840 عیسوی دن شکروار کو آپ کے مرشد گرامی نے آپ کو تمام روحانی نعمتوں سے نوازا۔ آپ کو اجازت اور خلافت عطا فرمائی اور مسند ارشاد پر آسین کیا گیا تاکہ آپ بھی اللہ کے بندوں کو راہ حق دکھا سکے اور فیض الہی عام کر سکے۔ سن 1255 ہجری میں آپ کے والد محترم کی موجودگی میں آپ کو خلافت عطا کی گئی۔ یہ لمحہ آپ کی زندگی کا ایک اہم اور مقدس موڑ تھا۔ محض ایک سال بعد سن 1256 ہجری میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ اس صدمے کے باوجود آپ نے صبر اور رضا کا دامن تھامے رکھا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ پورے ادب کے ساتھ درگاہ مبارک میں بیٹھ گئے۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت درگاہ کی خدمت، حاضری اور عبادت میں گزرنے لگا۔ آپ خود کو درگاہ کا خادم سمجھتے تھے اور اسی حیثیت سے زندگی بسر کرتے۔ اسی دوران آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے 12 برس تک مخدوم شاہ صفی قدس سرہ کے مزار مبارک پر روزانہ دوپہر کے وقت مراقبہ کیا اور اس پورے عرصے کچھ بھی کھایا نہیں۔ یہ بیان آپ کے انتہائی مزاحدہ، صبر، اللہ پر ان کا مکمل توکل کی روشن دلیل ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی زیادہ تر صفی پور میں ہی گزاری۔ بنا ضرورت کہیں جانا پسند نہیں کرتے تھے، صرف مجبوری کے وقت آس پاس کے کچھ مقاموں پہ 5-6 بار جانا ہوا۔ ایک بار علاج کے سلسلے میں آپ کانپور گئے اور اسی سفر کے دوران آپ جاجمئو پہنچے اور وہاں اپنے بزرگ حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ جاجموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پہ حاضری دی۔ آپ کا اخلاق بہت اونچا تھا۔ آپ کسی کے سامنے اور نہ ہی کسی کی غیر موجودگی میں کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے۔ آپ کی زبان ہمیشہ صاف اور دل دکھانے سے دور رہتی تھی۔ آپ بیعت تو لیا کرتے تھے لیکن مرید بنانے کی چاہ کو بہت برا سمجھتے تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، درویشی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مرید بننے کا لالچی نہ ہو۔ ایک بار چودھری حشمت علی سنڈیلوی نام کے ایک شخص تعلقے دار اور رئیس نے آپ کو خط لکھ کر اپنے یہاں بیعت کے لیے آنے کی دعوت دی۔ آپ نے وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے اس خط کے جواب میں 2 شعر لکھ کر بھجوا دیے اور خود تشریف نہیں لے گئے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ والے لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر دنیا کے بلاوے پر نہیں جاتے۔ شعر یہ تھے
کس میں اتنی ہمت کی یار کی گلی سے اٹھ سکے؟ ہم تو ایسے بیٹھے ہیں کہ بس ہمارا غبار ہی اٹھے۔ آگے آپ نے اپنی عزیزی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم نہ تو آہو عیال کے قابل ہیں اور نہ ہی فریاد کرنے کے۔ یہ واقعہ صاف طور پر دکھاتا ہے کہ آپ کتنے بے نیاز سچے درویش تھے، جنہوں نے شہرت، رئیسی اور دنیاوی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب آپ پہلی بار حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ اجموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پر پہنچے تو وہاں ایک حیرت انگیز بات دیکھنے میں آئی۔ اپنی عام عادتوں کے خلاف آپ کئی قبروں کے اوپر سے چلتے ہوئے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ قبروں کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے خود فرمایا، ان قبروں میں کوئی دفن نہیں ہے۔ جب اس کی جانچ کی گئی تو یہ بات بالکل صحیح نکلی۔ پتہ چلا کہ پرانے زمانے میں امیر اور وزیر لوگ بزرگوں کی قبروں کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے۔ انہیں دور رکھنے کے لیے لوگوں نے کئی بناوٹی قبریں بنا دی تھی۔ یہ واقعہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گہری روحانی نظر عطا فرمائی تھی، جس سے آپ حقیقت کو پہچان لیتے تھے۔ کانپور میں قیام کے دوران آپ کی ملاقات حضرت شاہ غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ دونوں بزرگوں کے بیچ بہت پیاری اور روحانی سنگت رہی۔ ملاقاتوں میں علم اور ذکر اور اللہ کی یادوں کی باتیں ہوتی رہی۔ آخری ملاقات کے دن آپ نے حضرت شاہ غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ آج آپ کا گھر کچھ ویران سا لگ رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ گھر بہت پرانا ہو گیا ہے، مزدور اس کی مرمت کر رہے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کر ٹھیک کر رہے ہیں، اسی لیے ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ جب آپ اپنی قیام گاہ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، شاہ صاحب کی وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا تھا دوسرے یا تیسرے دن ہی حضرت شاہ غلام رسول نقشبندی کا وصال ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی روحانی بصیرت اور آنے والے حالات کو سمجھ لینے کی قدرت کی ایک اور صاف مثال ہے۔ شیو چرن جو لکھنؤ کے محلے تکیا کے رہنے والے تھے، ایک بہت ہی قابل صاحب کمال برہمن تھے۔ ایک بار انہوں نے خواب میں حضرت اقدس کو دیکھا اور اسی خواب کے اثر سے بے چین ہو گئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب سامنے آئے تو انہوں نے وہی صورت پائی جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کا دل یقین سے بھر گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت کے سچے بھکت بن گئے اور مرید ہو گئے۔ حضرت صاحب قبلہ نے ان کا نام فقیر داس رکھا۔ آپ نے انہیں صرف مرید ہی نہیں کیا بلکہ خلفاء کی طرح تعلیم دی اور آخرکار صاحب اجازت بھی بنایا۔ فقیر داس کے ذریعے بہت سے لوگ راہ حق سے جڑے، ان کے بہت سے چیلے ہوئے اور اس طرح حضرت کا فیض دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ آپ اپنے اقوال میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آسمان میں اڑتا ہوا دکھائی دے مگر رتی بھر بھی شریعت کی خلاف ورزی کرے تو وہ اعتبار کے قابل نہیں، اس کے کشف و کرامات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے دوسرے اقوال میں فرماتے ہیں، مرید طریقت کے درجے سے گر جائے تو شریعت اس کا سہارا ہے، لیکن یدی وہ شریعت سے بھی گر جائے تو پھر اس کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں۔ یہ ارشاد دراصل تصوف کے اس بنیادی اصول کو واضح کرتا ہے کہ کرامات نہیں، اطاعت، کشف نہیں، شریعت معیار ہے۔ بھرے زبانی ارشاد کے ذریعے آپ قولاً و فعلاً ہر سمے خلق خدا کی بھلائی اور فائدہ پہنچانے میں سرگرم رہتے تھے۔ باطنی ہمت، دعا، تعویذ اور حکمت بھرے زبانی ارشاد کے ذریعے ہر وقت لوگوں کی دلجوئی، رہنمائی، ہدایت کا سامنا فراہم کرنا آپ کی حیات مبارکہ کا سب سے روشن اور درخشاں باب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ صفیہ آپ کی پاکیزہ شخصیت کے تصوف سے دور دور تک پھیلا اور دلوں میں راسخ ہو گیا۔ بندگی شیخ مبارک کے بعد اس سلسلوں کی کسی اور شخصیت نے ایسا گہرا، وسیع اور دیرپا اثر قائم نہیں کیا جیسا آپ کی ذات گرامی نے کیا۔ قطب عالم حضرت مخدوم شاہ خادم صفی محمدی کا وصال 13 رجب 1287 ہجری بمطابق 9 اکتوبر 1870 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک اتر پردیش کے ضلع اناؤ کے صفی پور شریف میں موجود ہے، جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں زائرین آپ کے آستانے پر حاضری دے کر آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگ حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عظیم شخصیت سے وابستہ اور روبرو ہو سکیں۔